علیکم، ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ سٹارٹ کیا ہے، اور اس میں ہم نے آپ کی ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں پڑھا اور آپ کی وہ خدمات جس میں جب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے ان کے بارے میں بات کی۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ ان کے مشیر خاص رہے، اور تمام معاملات جو ہیں وہ آپ ہی کی رائے سے جو ہے وہ طے کیے گئے، اور جہاں جہاں وہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ رہنمائی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس دور میں بھی آپ حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وقت تک آپ نے جو ہے حفاظت کی، اور آپ کے بیٹے حضرت امام حسن اور حسین جو ہیں وہ دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ جب سنبھالی گئی تو اس کے بعد آپ نے جو ہے کیسے اقدامات کیے، اور کس طریقے سے جو ہے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، ان میں سے چند مشکلات کا میں نے تذکرہ کیا، جیسے کہ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں جو تھیں وہ ان کو بھی دور کیا جانا چاہیے تھا، اور وہ اسی کوشش میں تھے کہ ان تمام معاملات کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ حل کریں۔ اور حضرت علی کے لیے ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اکثر عمال تھے، عمال سے مراد ہے گورنر، جو انہوں نے مختلف علاقوں میں تعینات کیے ہوئے تھے، اور وہ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس کا تذکرہ شیخ رفیق اور کی کتاب میں بھی موجود ہے، اور اموی ہونے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ بہت زیادہ وہ گورنر جو تھے وہ قابل اعتماد نہ تھے۔ اور ظاہر ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جب ایک خلیفہ سے دوسرے خلیفہ کا تقرر ہوا تو خلفائے راشدین عام طور پر ایک گورنر کو ایک خاص علاقے میں زیادہ دیر تک اس کا تقرر نہیں فرماتے تھے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ گورنر جو ہے ان کی تبدیلی کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اسی طرح سے اور مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے مسلمان عوام سے توقع کی جو گرفت ہے وہ کافی حد تک ڈھیلی ہو چکی تھی، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ اپنے معاملات میں جو ہے اس طریقے سے وہ کام نہیں کر رہے تھے جو پہلے خلفاء کے دور میں وہ جس طریقے سے کام کر رہے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے بہت سارے عمال کو جو ہے معزول کر لینے کا فیصلہ کیا۔ معزولی سے مراد یہ ہے کہ ان کی جگہ پہ کئی نئے عمال یا گورنر جو ہیں وہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہیں یہ صحابی تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ سیاست اور معاملات کو سمجھنے کی، سلجھانے کی صلاحیت ان میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اس چیز سے منع کیا کہ فی الحال آپ جو ہیں عمال کی جو تبدیلی ہے اس معاملے کو اس طرح سے ہی رہنے دیں، اس کو تبدیل نہ کریں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا۔ عبداللہ بن عباس جیسے جید صحابی نے بھی حضرت علی کو یہ مشورہ دیا کہ فی الحال مطلب اس وقت امیر معاویہ کو جو ہے معزول نہ کیا جائے، لیکن حضرت علی نے اس مشورے کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور جو جتنے بھی عمال تھے اموی ان کو معزول کر کے ان کی جگہ پہ نئے گورنر جو ہیں وہ مقرر کر دیے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سا گورنر کس کس علاقے پر جو ہے وہ مقرر کیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بصرہ پر عثمان بن حنیف کا تقرر کیا گیا، کوفہ پر عمارہ بن شہاب، اور یمن کے علاقے میں عبداللہ بن عباس کو جو ہے وہ گورنر بنا کر جو ہے بھیجا گیا۔
مصر میں آپ نے قیس بن سعد اور شام میں سہیل بن حنیف کو والی مقرر کیا۔ جب ان والیوں کو ان علاقوں کی طرف بھیجا گیا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان نئے والیوں میں سے جو کوفہ کا والی تھا وہ راستے سے ہی پلٹ آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوفہ کے جو لوگ تھے وہ کسی بھی جگہ کسی طرح سے بھی ابو موسیٰ اشرح کی جگہ کوئی نیا والی جو ہے وہ اس کو بطور گورنر وہاں پر ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشرح جو ہیں انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ بیعت کر لی تھی۔ قیس بن سعد جن کو مصر پر جو ہے والی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے جو ہے بڑے طریقے اور تدبر سے وہاں پر جو ہے وہاں کا علاقہ جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کی بیعت کر لی گئی۔ یمن اور بصرہ میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے والی جو ہے مقرر کیے تھے، وہاں کے ان کو بطور گورنر جو ہے کام کرنے دیا گیا۔ شام کا جو گورنر تھا جس کا نام سہیل بن حنیف تھا، جو جب وہ شام کی سرحد پر پہنچے تو انہیں وہاں پہ روک دیا گیا اور وہیں سے وہ واپس لوٹ آئے۔ امیر معاویہ نے حضرت علی کے خلاف جو ہے مدینہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون آلود کپڑے اور حضرت نائلہ کی جو کٹی ہوئی انگلیاں تھیں وہ منگوائیں اور ان کو دمشق کی جامع مسجد میں رکھا تاکہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھیں، اور حضرت علی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو آپ نے ایک قاصد جو ہے وہ امیر معاویہ کے پاس بھیجا اور قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ لکھ کر واضح کیا کہ امیر معاویہ نے جو ہے اس کے جواب میں حضرت علی کا خط کا جواب دینے کی بجائے ایک سفید کاغذ لیا جس پر بسم اللہ مخاطب اور بھیجنے والے کا نام لکھا اور اسے لفافہ میں بند کر کے جو ہے واپس بھیج دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورتحال کا پتہ چل چکا تھا، اور جو قاصد آپ نے بھیجا اس نے بھی آ کر تمام حالات جو ہیں وہ آپ سے بیان کیے کہ ہزاروں کی تعداد میں شام کے لوگ جو ہیں وہ حضرت علی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کے لیے بے قرار ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ حضرت عثمان کا قصاص لینے کی تیاری کریں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی امیر معاویہ کے خلاف جو ہے مقابلہ کرنے کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی، یعنی کہ فضا جو ہے وہ کافی حد تک کشیدہ ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے دو اہم واقعات جو ہیں، ایک جنگ جمل ہے اور دوسرا جو ہے جنگ صفین ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو جنگ لڑی گئی وہ جنگ جمل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 656 میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مکہ میں تھیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی جو ہے حضرت علی سے اجازت لے کر مکہ چلے گئے۔ جب وہ مکہ گئے تو وہاں جا کر انہوں نے مدینہ کی صورتحال بتائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے حضرت عثمان کے قصاص اور کا مطالبہ کیا اور کہا، عام لوگوں کو اس سلسلے میں دعوت دی اور عام مسلمانوں کو خطاب کر کے انہیں قصاص عثمان لینے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مسلمان جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں حضرت عائشہ کی قیادت میں بصرہ کی طرف چل پڑے، یعنی کہ وہ حضرت عثمان کا قصاص لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بصرہ کا جو گورنر تھے وہ عثمان بن حنیف تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کا مقابلہ ہوا جس میں انہیں جو ہے شکست ہوئی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کے حکم سے جو ہے بہت سارے لوگوں جن کو شکست کھائی تھی اور جنہوں نے گرفتار ہوئے تھے عثمان بن حنیف کے، انہیں جو ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں رہا کر دیا جائے۔ اسی طرح سے بصرہ سے بہت سارے صبائی گرفتار کر کے قتل کیے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6000 بصری جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوئے۔ حضرت علی کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا کہ بصرہ میں اس وقت کیا کیفیت ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ جو قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ اس وقت وہ امیر معاویہ کے خلاف جو ہے وہ مقابلے کی تیاری کر رہے تھے۔ چنانچہ اس نظام کو بحال کرنے کے لیے، اس نظام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت علی نے بصرہ کی طرف جو ہے وہ اپنی پیش قدمی جو ہے اب جاری رکھی اور پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ نے جو ہیں آپ کا ساتھ دینے سے انکار کیا، جن میں سعد بن ابی وقاص کا نام آتا ہے، اسامہ بن زید کا ہے، عبداللہ بن عمر ہے اور محمد بن مسلمہ بھی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے یہ کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں اپنی تلوار کفار کے مقابلے میں استعمال کروں، یعنی کہ میں جب لڑائی ہو تو میں کافروں کے مقابلے میں اپنی تلوار استعمال کروں، اور جب مسلمانوں سے لڑنے کا وقت آئے تو اس پر کوہ احد پر مار کر توڑ دوں۔ چنانچہ میں نے کل اس کو توڑ دیا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کو جو ہے 10,000 کے قریب جو ہے کوفی جو ہے ان کے ساتھ لڑنے کو تیار تھے، اور اس فوج کو لے کر آپ جو ہے بصرہ کی طرف پہنچے۔ یہاں پر جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک مرحلہ ہوا، سلسلہ وار کعب بن عمرو جو ہیں ان کی گفت و شنید، یعنی کہ انہوں نے کوشش کی کہ اس معاملے کو جو ہے گفت و شنید سے حل کیا جائے اور صورتحال کو کنٹرول کر لیا جائے۔ وہ کوفہ میں تھے اور انہوں نے حضرت علی سے گفتگو کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے گفتگو کی، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ اماں آپ یہاں کیوں آئی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا صرف اصلاح کے لیے۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے بھی ان کی تائید کی، وہ اور کہا ان کا موقف یہ تھا کہ اگر حضرت عثمان کا قصاص لے کر اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو قرآن مجید کو چھوڑ دیا گیا، اگر اس قصاص کو لے لیا گیا تو قرآن کو زندہ کیا گیا۔ اس کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کا ہمیں تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ قعقاع نے ان کو کہا کہ آپ نے بصرہ کے قاتلین کو قتل کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6000 بصری آپ کے ساتھ چھوڑ گئے، یعنی کہ بصرہ میں جو لڑائی ہوئی تھی اور جس میں لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، ظاہری بات ہے جو گرفتار ہوئے تھے جو صبائی تھے، تو نتیجتاً وہاں کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ آپ نے ہرقوس بن زبیر کو گرفتار کرنا چاہا، یعنی کہ قعقاع بن عمرو نے جو وہ ہے تمام واقعات کی تفصیل بتائی کہ کیسے کیسے جو ہی آپ، یعنی کہ صورتحال اس وقت اس حد تک کشیدہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے کسی ایک شخص کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجتاً دوسرے لوگ جو ہیں فوراً وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری مثال انہوں نے دی کہ آپ نے ہرقوس بن زبیر کو گرفتار کرنا چاہا تو یہی بصری جو ہیں آپ کے خلاف جو ہیں انہوں نے مزاحمت کی، اور آپ کو جو ہے ہرقوس بن زبیر کو جو ہے جو گرفتار بھی کیا گیا تھا اسے رہا کرنا پڑا، کیونکہ ان کا پریشر بہت زیادہ تھا۔ پھر آپ نے کہا اگر آپ نے جنگ کا ارادہ نہ کیا، ترک نہ کیا، تو یہی بصری جو ہیں آپ کے خلاف لڑیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس گفتگو کے نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو ہیں وہ صلح پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس گفت و شنید سے جو ہے آگاہ کیا گیا، اور انہوں نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کسی طرح سے بھی شریک ہیں ہم سے وہ اچھی توقع نہ رکھیں۔ اسی طرح سے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ صبائیوں کی سازش اور جنگ جو ہیں یہ واقعات کیسے ہوئے۔ اب صبائی یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معاملات جو ہیں وہ
ٹھیک ہو رہے ہیں اور جنگ جو ہے وہ ٹلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ان صبائیوں نے اپنی کوششیں جو ہیں وہ تیز کر دیں۔ چنانچہ ان صبائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ صلح کے معاہدہ کو آخری شکل ملنے سے پہلے ہی جنگ شروع کر دی جائے، یعنی کہ یہ بات چیت جاری تھی، یہ بات چیت تھی جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی جو ہیں وہ اتفاق کر چکے تھے، لیکن یہ صبائی گروہ یہ سمجھتا تھا کہ معاملات ٹھیک ہونے کی بجائے ان کی کوشش بھی یہی تھی کہ معاملات کو خراب کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو کسی ڈاکومنٹ کی صورت میں اس پر جو ہے کوئی دستخط ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ شروع کر دی جائے۔ اور اس گروہ نے یہی کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی صبائی مکہ سے آنے والے لشکر پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وجہ پوچھی کہ کیا معاملہ ہوا ہے، تو کہا گیا کہ دوسرے لشکر کی طرف سے پہل ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ یہ سمجھی کہ حضرت علی کے لشکر کی طرف سے ایسا ہوا ہے، اور اس طرح سے جنگ جو ہے وہ جاری ہو گئی۔ یعنی کہ صبائیوں نے دونوں طرف سے غلط فہمیوں کو جو ہے فروغ دیا، اور ہر فریق یہ سمجھتا رہا کہ دوسرے کی طرف سے جو ہے وہ جنگ کی پہل ہوئی ہے، لیکن ایک فریق سمجھتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے ہوئی، دوسرا سمجھتا ہے کہ نہیں پہلے کی طرف سے ہوئی ہے، اور اس طرح سے حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے درمیان جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے وقتی طور پہ سب کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور اس وقت جو مطلب جو گروہ فساد پیدا کرنا چاہتا تھا اسی کا یہ کام تھا، اور بصری حضرت عائشہ کے اونٹ کے گرد جمع ہو گئے، اور تمام جو جنگ لڑی گئی وہ اس اونٹ کے گرد ہوئی۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ این جنگ میں حضرت زبیر اور حضرت علی کا جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت علی نے حضرت زبیر سے فرمایا، کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ تم علی کے خلاف لڑو گے؟ یہ سنتے ہی حضرت زبیر نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صبائی نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے ہو لیا، اور جب آپ حالت نماز میں تھے آپ کا سر کاٹ لیا اور حضرت علی کے پاس لے آیا۔ حضرت علی نے اسے اس بات پر بہت زیادہ ملامت کی۔ حضرت طلحہ بھی حضرت زبیر کی طرف دیکھ کر جنگ سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن مروان بن حکم نے جو ان کے ساتھ مکے سے آیا تھا ایک تیر سے آپ کو شہید کر دیا۔ اسی طرح سے جنگ کا خاتمہ ہوا۔ حضرت علی جو ہے حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاؤں زخمی کر کے اسے اٹھانے کا حکم دیا، اور آپ نے بڑی ہی اس کے بعد جو ہے آپ کی تعظیم کی، اور جب یہ دیکھا کہ جب آپ کا اونٹ بیٹھ گیا تو بصری جو فوجیں تھیں وہ منتشر ہو گئیں، اور جب حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوا، حضرت علی نے یہ کہا، ام المومنین خدا ہمیں معاف فرمائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا آمین۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین کو نہایت احترام کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے بھجوایا۔ اور اس جنگ کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جنگ تھی جو ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھی، اور اس بات کا اعتراف بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا۔ یہ جنگ یقیناً ٹل سکتی تھی، لیکن دونوں لشکروں میں ایسے عناصر موجود تھے جو اس چیز کی چاہتے تھے کہ ہر قیمت پہ یہ جو جنگ ہے لڑی جائے، اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 10,000 کے قریب قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس میں ضائع ہوئیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور اس جنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مدینہ کے اندر یہ صورتحال اور کیفیت ہے، تو آپ نے اپنا جو دارالخلافہ ہے اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، اور مدینہ سے اس کو کوفہ جو ہے اس کو اپنا کیپٹل جو ہے بنایا۔ اسی طرح سے اس جنگ کے خاتمے کے بعد ہم
دارالخلافہ کی تبدیلی دیکھتے ہیں، اور اس میں پھر مزید واقعات جو رونما ہوئے ہیں ان کا ہم جو ہے تذکرہ کل کے لیکچر میں کریں گے۔